کبھی غور کیا ہے، ماں صرف بچے کو جنم نہیں دیتی، وہ ایک نسل کی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک نسل جو یا تو ڈر کر جیتی یا پھر اپنے خوابوں کے پیچھے نڈر ہو کر بھاگتی ہے۔ آج کی ماں وہ پہلے والی ماں نہیں ہے جو صرف چولہا چلاتی تھی، گھر سنوارتی تھی یا سب کے آگے جھکنے کو اپنا فرض سمجھتی تھی، بلکہ اب ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو زندگی کے میدان میں اس طرح اتارتی ہے کہ نہ وہ کسی کا حق مارے اور نہ وہ خود اپنے حق پر خاموش رہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں آپ کا بچہ کل کو ایک کانفیڈنٹ انسان بنے، تو آپ کو خود کو ایک اسٹرانگ مدر بنانا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 نشانیاں کیا ہیں جو ایک مضبوط ماں کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، اور وہ 5 اصول کیا ہیں جو وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے تاکہ وہ آنے والی دنیا میں کھو نہ جائے بلکہ چمکے۔ پہلی 5 نشانیاں جو ایک اسٹرانگ مدر کی ہونی چاہیے وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ ماں جو خود کو پہچانتی ہے۔ ایک مضبوط ماں اپنی پہچان صرف بیوی یا بہو تک محدود نہیں رکھتی، وہ جانتی ہے کہ اس کی سوچ، اس کا وقت اور اس کا شعور قیمتی ہے۔ اس کا وقت بہت قیمتی ہے، وہ خود کو کھونے سے بچاتی ہے تاکہ بچوں کو اعتماد دے سکے۔ ایک اسٹرانگ مدر میں پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ ماں جو معافی مانگنے سے نہیں شرماتی۔ اکثر کبھی غلطی ہو جائے تو وہ معذرت کر لیتی ہے۔ یہ بچے کو سکھاتا ہے کہ غلطی کو مان لینا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ ماں جو بچوں کو خود فیصلے کرنے دیتی ہے۔ کپڑوں کا انتخاب کرنا ہو، اگر بچوں نے کپڑے بنانے ہوتے ہیں تو کلر سلیکشن بچوں سے کرواتی ہے۔ اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہو یا کسی دوست کے ساتھ وقت گزارنے کا معاملہ ہو، کہیں جانا آنا ہو، تو وہ ماں گائیڈ ضرور کرتی ہے، حکم نہیں دیتی، کیونکہ فیصلہ سازی خود اعتمادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم ان کو اپنے فیصلے کرنے کی خود اجازت دیتے ہیں لیکن گائیڈ ضرور کرتے ہیں تو خود اعتمادی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہ ماں جو اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے۔ بچوں کے سامنے چیخنا، چلانا، غصہ کرنا، یہ جذباتی دباؤ ڈالنا، یہ سب بچوں کو الجھا دیتا ہے۔ ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے جذباتی توازن رکھتی ہے۔ جذباتی توازن اسی لیے رکھتی ہے تاکہ بچوں کو سکون والا ماحول مل سکے۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات پہ قابو رکھتی ہے، بچوں کے سامنے کبھی غصہ نہیں کرتی ہے، چیختی چلاتی نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 5، وہ ماں جو ہر حال میں دعا کرتی ہے۔ دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ وہ رب سے جڑی رہتی ہے۔ جو بھی دنیاوی کام ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے رب سے جڑی رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہوتی ہے بچوں کی راہوں کے کانٹے چن لیتی ہے۔ جتنے بھی کانٹے بچوں کی راہوں میں آتے ہیں وہ مائیں اگر دعائیں کرتی ہیں تو بچوں کی راہوں سے کانٹے وہ چن لیتی ہے، وہ دعائیں جو ہوتی ہیں۔ 5 اصول آگے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں جس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ بھی بنتے ہیں۔ وہ کیسے بنتے ہیں؟ نمبر 1، بچوں کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ جب بچہ بول رہا ہوتا ہے تو فون یا کام کسی اور چیز میں مت لگے رہیں۔ گھر کے کام ہوتے ہیں، مائیں کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے سن رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ توجہ ان کی اپنے کاموں میں ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے بات کر رہا ہو تو وہ بچوں کی باتیں جو بات ہے وہ دھیان سے سننی چاہیے۔ آپ کی مکمل توجہ انہیں یہ پیغام دیتی ہے تم اہم ہو۔ جب ہم پوری توجہ سے اپنے بچے کی بات سنتے ہیں تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے بہت اہم سمجھتی ہے۔ یہ پیغام خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، ہر وقت بچاؤ مت کریں، انہیں چیلنج فیس کرنے دیں۔
اگر اب بچہ گرا ہے تو فوراً نہ دوڑیں، بھاگ کھڑے ہوں کہ اس کو اٹھا لیا جائے، نہیں، اس کو تھوڑا دیکھیں وہ کیسے سنبھلتا ہے، وہ خود کیسے سنبھلتا ہے۔ زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر گرنے کے بعد خود اٹھنا جانتا ہو، اس کو اٹھنا خود آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچہ گر گیا ہے تو ایسے ماؤں کی، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں ان کی جان ہی نکل جاتی کہ میرا بچہ گر گیا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بچے گرتے رہتے ہیں، اگر گر بھی گیا ہے تو وہ اس کو اٹھنے کے لیے موقع تو دیں۔ اگر پھر بھی خدا نخواستہ اس کو وہ اٹھ نہیں پا رہا تو آپ کو ضرور اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت ماں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یقیناً اس سے اٹھا نہیں جا رہا، تو پھر ماں تو اٹھائے گی۔ نمبر 3، نہیں کہنا سکھائیں، شرمندہ نہ ہوں۔ بچوں کو یہ سکھائیں ہر کسی کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے، ہر کسی کو خوش کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ یہ ڈے 1 سے سکھانا چاہیے بچوں کو کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی حدیں طے کرنا، یہ ان کو بنیادی طور پہ سکھا دینا چاہیے۔ جب نہیں کہنا آئے گا تو بچے بڑے ہو کے اپنے فیصلے خود کر سکیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 4، بچوں کی غلطیوں پر سزا نہیں، سیکھنے کا موقع دیں۔ جب بچہ غلطی کرے تو چیخے نہیں، اگر غلطی سے کوئی چیز اس سے ٹوٹ گئی ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے بھی تو بہت ساری چیزیں توڑ کے ہی آپ بڑے ہوئے ہو نا، یہی سوچ لیا کرو، تو خیر ہے، ٹوٹ گئی تو اور آ جائے گی۔ سوال کریں، کیا تم جانتے ہو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ عمل بچے کو سیکھنے کی طرف لے جاتا ہے، شرمندگی کی طرف نہیں۔ اگر آپ دھڑا کر کے اس کو مارنا ہی شروع کر دیں گے تو وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ اگلی دفعہ اگر کرے گا بھی تو وہ کہے گا کہ ماں نے تو مارنا ہی ہے، اور تو ماں کو کچھ آتا نہیں۔ بچوں کو نرمی سے سکھائیں۔ نمبر 5، ان کی محنت کو سرائیں، نہ کہ صرف نتائج کو۔ جب نتیجہ آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ بچہ آ جاتا ہے، تو صرف ماں یہ کہے کہ اگلی بار پہلے نمبر پہ آنا، ورنہ وہ مائیں مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ تیسرے نمبر پہ آئے کیوں؟ اگلی دفعہ آپ نے پہلے نمبر پہ آنا ہے، بلکہ یہ کہیں مجھے تمہاری محنت پر فخر ہے۔ یہ جملہ ان کے اندر زندگی بھر کا حوصلہ بھر دیتی ہے۔ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ بچہ صرف ماں کی گود سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کی باتوں، رویوں اور دعاؤں سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر ماں مضبوط ہے تو بچہ دنیا کے طوفانوں سے نہیں ڈرتا۔ ماں کی آنکھ کا خواب بچے کے دل کا راستہ بن جاتا ہے۔ اگر ماں خواب دیکھتی ہے تو بچے اس پہ غور کر کے اس کو گول بنا لیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آخر میں ایک سوال کرتی ہوں آپ لوگوں سے، جب آپ نہیں رہیں گی، آپ چاہیں گی کہ آپ کا بچہ آپ کو کیسے یاد رکھے؟ ایک دبی ہوئی، خاموش، قربانی دیتی ہوئی ماں، یا ایک باشعور، باحوصلہ، دعاؤں میں لپٹی ہوئی وہ ماں جس نے اپنے بچے کو نہ صرف دنیا جیتنے کا حوصلہ دیا بلکہ آخرت سنوارنے کا سبق بھی دیا؟ یاد رکھیے، مضبوط ماں بننے کے لیے نہ دولت چاہیے ہوتی، نہ ڈگری، بس نیت سچی ہونی چاہیے، اور یہ یقین کہ میرا بچہ میرا خواب ہے اور میں اس خواب کو مکمل ہونے سے پہلے تھکوں گی نہیں۔ ولاگز کے ذریعے ہم ایسی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جو نہ صرف گھروں کو سنوارتی ہیں بلکہ نسلوں کو نکھارتی ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل پہ آتے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اوکے جی، یہاں تک ویڈیو ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آج ہو رہی فریج کی کلیننگ اور اس کے اندر شیٹ ڈال رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں کس طرح اپنے جو فریج ہے اس کا میک اوور کر رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا جو آج کل کا وائس اوور ہے کیسا لگ رہا ہے؟ پلیز آپ ضرور بتائیے گا، کیونکہ
آپ لوگ اگر کمنٹ نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ آتے ہو تو چینل پہ لائک ضرور کیجیے. لائک اور سبسکرائب اگر کریں گے تو اس سے مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملے گی. تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا. آج کی ویڈیو میں بس یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، اور آج کی ویڈیو یہیں تک. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.